الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ، دعائے جانشین عطار یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ پڑھ یا سن لے، اسے بار بار حج و زیارت مدینہ نصیب فرما اور اس کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آنسوؤں کا ہار۔ حکایت: کراچی کے خوش نصیب زائر مدینہ نے سفر حج سے پہلے اپنے گھر محفل کا اہتمام کیا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شرکت کی دعوت دی۔ محفل کے آغاز میں ان حاجی صاحب کو رشتہ داروں وغیرہ نے پھولوں کے گجرے پہنائے۔ اس بابرکت و پرسوز محفل میں ان حاجی صاحب کے ایک بڑے عاشق رسول دوست بھی موجود تھے۔ جو ہی حاجی صاحب پھولوں کے گجرے پہنے محفل میں حاضر ہوئے تو وہ دوست اپنی پلکوں میں انمول موتیوں کا ہار لیے بیٹھے تھے۔ اپنے حاجی دوست کو پھولوں کے گجرے پہنے دیکھ کر اپنی پلکوں میں چھپے آنسوؤں کے سمندر کو روک نہ سکے اور بے قابو ہو کر بلک بلک کر رونے لگے۔ بند ٹوٹ گیا اور آنسوؤں کا دھارا بہہ نکلا۔ یہ پرکیف منظر دیکھ کر اس عاشق مدینہ کے دل میں حسرت بڑھ چلی تھی کہ آہ، میرا دوست سفر حج پر جا رہا ہے اور میرے پاس حاضری مدینہ کے اسباب نہیں۔ کاش میں بھی حاضری مدینہ کی سعادت پاتا۔ یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے۔ جب ان حاجی صاحب کو حج کے لیے رخصت کرنے کی گھڑی آئی تو وہ مدینے کا سچا عاشق اپنے حاجی دوست کو الوداع کرنے کے لیے بھی گیا۔ اس عاشق مدینہ کا کہنا ہے، میں بڑی رشک و آس یعنی امید بھری نظروں سے مدینے جانے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو سفینہ مدینہ یعنی بحری جہاز میں سوئے مدینہ جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آہ، 100,000 آہ، پھر میں اپنا بے قرار دل تھامے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ سالوں گزر جانے کے باوجود اب تک ان زائرین مدینہ کی خوشیوں کا منظر مجھے یاد ہے۔ زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے، تو مدینے کو اب جا رہا ہے۔ آہ، جاتا ہے مجھ کو رلا کر، تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، با ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی پلکوں میں آنسوؤں کا ہار لیے، دل میں شمع عشق رسول جلائے، اپنے قلب و جگر میں آرزوئے مدینہ کا چراغ روشن کرنے والا
وہ حقیقی عاشق مدینہ جس نے اپنی کوششوں سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مدینے کا دیوانہ بنا دیا ہے، اس مرد قلندر کا نام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ ذکر مدینہ جاری لب پر، سوز مدینہ بانٹتے اکثر، عشق طیبہ میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ علماء اہل سنت تو ہوتے ہی عاشق رسول ہیں۔ رئیس التحریر حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا، حیدرآباد پاکستان میں ایک مرتبہ علامہ ارشد القادری صاحب ایک مسجد میں بیان کے لیے تشریف لائے تو محراب یا اس کے قریب دیوار پر لگے مکتبۃ المدینہ کے اسٹیکر واہ کیا بات ہے مدینے کی پر نظر پڑی تو ایک دم مدینہ پاک کی محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ پھر اسی پرسوز انداز میں فرمایا کہ جس کی تحریر میں ایسا اثر ہے تو اس شخص میں کیسا سوز ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ سفر حج، اے عاشقان رسول، سفر حج و زیارت مدینہ بڑا کیف و سرور والا سفر ہے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو اپنا پیارا پیارا حرم کعبہ شریف، مینا، عرفات و مزدلفہ شریف اور کعبے کے کعبے سبز سبز گنبد کے جلووں سے مشرف فرمائے۔ یقین مانیے یہ سفر جتنی بار نصیب ہو کم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک گھر خانہ کعبہ میں ایسی کشش رکھی ہے کہ یہاں سے لوٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ وقت رخصت گویا ایسا لگتا ہے جیسا بچہ ماں کی گود سے چھینا جا رہا ہو، اور مدینہ تو مدینہ ہے، مدینے کی تو کیا ہی بات ہے۔ کون سی آنکھ اس کے دیدار میں بہتی نہیں، کون سا دل اس کی یاد میں تڑپتا نہیں، کس مسلمان کے دل میں حاضری مدینہ کی تمنا نہیں۔ کاش، صد کروڑ کاش، بار بار خیر سے حاضری نصیب ہو۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی طرف دل کے میلان کو محبت کہتے ہیں، اور اگر یہ محبت شدت پکڑ لے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ جس سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی ہر شے اچھی لگتی ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عاشق مدینہ، اے عاشقان عطار، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے لاکھوں مسلمانوں کو مدینہ پاک کی محبت اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا جام پلایا ہے۔ آپ واقعی عاشق مدینہ اور حقیقی عاشق رسول ہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی آپ کو عاشق مدینہ
اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں امیر اہل سنت کی محبت مزید بڑھانے کے لیے دو علماء کرام کے تاثرات اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ ہند کے مشہور عالم دین شہزادہ خلیفہ اعلی حضرت غازی ملت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں، میرا الیاس قادری صاحب سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ جس مدینے کو چھوڑ کر ہمارے آباء و اجداد ہندوستان میں اسلام پھیلانے تشریف لائے، میں نے وہ پورا مدینہ الیاس قادری کے سینے میں دیکھا ہے۔ وہ مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، بقی میں لیٹنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا عشق رسول، تمنائے مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے علم و عمر میں برکت عطا ہو اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیض یاب ہونے کا شرف عطا ہو۔ رب کے ڈر سے وہ رونا رلانا تیرا، وجد میں ذکر طیبہ پہ آنا تیرا، جام عشق نبی وہ پلانا تیرا، میرے ساقی کا شربت سلامت رہے۔ مفتی سکھر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں، اللہ پاک حضرت امیر اہل سنت کا بھلا کرے، جنہوں نے دعوت اسلامی کے نام سے ایسی دینی اصلاحی جماعت قائم فرمائی جس سے ہزاروں لاکھوں افراد وابستہ ہو کر اپنی زندگی اتباع شریعت میں گزار کر اور دلوں کو حب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کر کے اپنے سینے کو مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے، مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقوں کی عید، اے سبز گنبد دیکھنے کی آرزو رکھنے والوں، کسی نے سچ کہا ہے کہ مدینے جانے کے لیے پیسوں کی نہیں، سچی تڑپ کی ضرورت ہے۔ جب بندہ حاضری مدینہ کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو حاضری کے رستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار پیسے والے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور حقیقی دیوانہ مدینہ اپنے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہو جاتا ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ایسا ہی کچھ عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ہوا۔ آپ کو بچپن ہی سے نعت خوانی اور حاضری مدینہ کے کلام پڑھنے سننے کا شوق تھا۔ دعوت اسلامی سے پہلے بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ذکر مدینہ اور ذکر شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجاتے تھے۔ بالخصوص مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یاد مدینہ میں ڈوبا ہوا کلام، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، لائٹس بند کر کے پڑھتے، محفل میں موجود عاشقان رسول پر خوب رقت طاری ہوتی اور بڑا پرکیف منظر ہوتا۔ بالآخر وہ سہانی گھڑی تشریف لے ہی آئی۔ 1400 ہجری بمطابق 1980 عیسوی کی بات ہے کہ امیر اہل سنت کے بعض دوست جو عرب شریف میں رہتے تھے، انہیں امیر اہل سنت کی قلبی کیفیات کا کچھ اندازہ تھا۔ انہوں نے مل کر امیر اہل سنت کو اپنے خرچ پر حاضری مدینہ کی خوشخبری سنائی۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ حاضری مدینہ کی خوشخبری ہوا کچھ یوں کہ امیر اہل سنت کے بچپن کے ایک دوست 1973 عیسوی میں مدینہ پاک شفٹ ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد مزید چند دوست بھی حرمین طیبین حاضر ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپس میں بیٹھے دوستوں میں
سب سے پہلے مدینہ پاک حاضر ہونے والے دوست نے سب سے کہا، الحمدللہ ہم سب نے مدینہ پاک کی زیارت کر لی ہے، لیکن ہمارے ایک دوست اب تک مدینہ پاک حاضر نہیں ہو سکے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب مل کر ان کے آنے جانے کی ٹکٹ کا انتظام کریں۔ میرا گھر مدینہ پاک میں حرم پاک کے قریب ہے۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے بعد اب وہ مکان بھی مسجد شریف میں شامل ہو گیا ہے۔ جب امیر اہل سنت مدینہ پاک آئیں گے تو ان کا قیام میرے گھر پر ہو جائے اور مکہ پاک میں حاضری کے دوران مکے میں رہنے والے دوست کے ہاں قیام ہو جائے۔ یوں صرف آنے جانے کی ٹکٹ کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان سے مدینہ شریف کے ٹکٹ کا خرچ 5000 ریال تھا۔ سب دوستوں نے آپس میں رقم ملائی اور یوں امیر اہل سنت کی حاضری مدینہ کی صورت بنی۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، حیرت انگیز معاملہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار پر کرم فرما دیا اور الحمدللہ بخیر و عافیت عمرے کا ویزا مل گیا۔ مدینہ پاک کی حاضری کی خوشخبری کیا تھی؟ گویا انمول نعمت کا حصول تھا۔ عطار خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ خوشی خوشی ایک ٹریول ایجنٹ محمد سلیم جو آپ کے پاس نور مسجد میں آتے جاتے تھے، ان کو ٹکٹ بک کرنے کا فرمایا۔ انہوں نے جس ایئر لائن میں ٹکٹ بک کی، امیر اہل سنت اس میں سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کافی کوشش کے بعد محنت رنگ لے آئی اور جس فلائٹ کی تمنا تھی وہ بھی پوری ہوئی اور ٹکٹ بک ہو گئی۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جس دن جس وقت امیر اہل سنت کی فلائٹ اڑی، اس سے کچھ ہی دیر قبل وہ ایئر لائن بھی روانہ ہوئی جس میں اس سے پہلے امیر اہل سنت کی ٹکٹ بک ہوئی تھی۔ جدہ شریف پہنچ کر اطلاع ملی کہ اس ایئر لائن میں آگ لگنے سے تمام مسافر فوت ہو گئے۔ اللہ کریم اس حادثے میں فوت ہونے والے عاشقان رسول کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ گویا امیر اہل سنت مدینہ پاک کی حاضری کے لیے ہی بلائے گئے تھے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تشویش دور کیجئے۔ کراچی میں امیر اہل سنت کے بعض دوستوں کو جب اس جہاز کے حادثے کا پتہ چلا تو وہ سمجھے کہ امیر اہل سنت اسی فلائٹ میں تھے، لہذا وہ تعزیت کے لیے کراچی میں آپ کے گھر اولڈ ٹاؤن میٹھا در آئے۔ جب امیر اہل سنت کو اس معاملے کی کسی طرح خبر پہنچی تو آپ نے اپنے دوست کے ذریعے کراچی میں یہ خبر بھجوائی کہ الحمدللہ میں بخیر و عافیت جدہ شریف میں ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب کبھی سفر کریں تو خیریت سے اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اپنے گھر اطلاع کر دینی چاہیے تاکہ والدین و دیگر عزیزوں کو کسی قسم کی تشویش نہ ہو، ورنہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہوں اور رابطہ نہ ہونے کی صورت میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان اور عافیت سے سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والوں کے انداز غالباً 5 شوال المکرم 1400 ہجری کی مبارک گھڑی امیر اہل سنت جدہ شریف ایئرپورٹ پر اترے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا لگیج گم ہو گیا ہے۔ بڑی تلاش کے بعد بھی جب بیگ نہ ملا تو آپ یہ سوچ کر کہ جان کے بدلے بیگ چلا گیا، بقیہ سامان یعنی ہینڈ کیری لے کر کسٹم روم سے باہر تشریف لے آئے اور جو دوست لینے آئے تھے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔
فضول شکوہ شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے مصیبت پر ملنے والے اجر سے محرومی ہو جائے۔ امیر اہل سنت کی پیاری پیاری سوچ پر قربان۔ آپ اللہ پاک کے مقبول بندوں میں سے ہیں۔ دوسرے وطن میں پہنچتے ہی سامان کھو جانا کتنی بڑی پریشانی کا سبب ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جس کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو۔ آپ نے اتنی بڑی پریشانی کے باوجود شکوہ و شکایت نہیں کی، اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ بہت بڑے ولی اللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ چور میرے گھر میں داخل ہو کر تمام مال چرا کر لے گیا ہے۔ آپ نے بڑے حکمت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، یہ مقام شکر ہے کہ چور آیا اور مال چرا کر لے گیا۔ اگر شیطان چور بن کر آتا اور معاذ اللہ تمہارا ایمان چرا کر لے جاتا تو پھر کیا کرتے؟ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اپنے دل میں حاضری مدینہ کی تڑپ رکھنے والوں، ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ وقت کیسا سہانا ہوگا جب ہم ایسی گاڑی پر سوار ہوں جو مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ کچھ دیر بعد ہم واقعی سچ مچ مدینہ پاک میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ سبز سبز گنبد کے جلوے، وہ مسجد نبوی شریف کے پر رونق مینار، وہ حرم مدینہ، وہ سنہری جالیاں اور ریاض الجنہ کا حسین و دلکش منظر، آہ کاش! عوام میں ریاض الجنہ مشہور ہے، لیکن درست روضۃ الجنہ ہے۔ میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا، جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا، آنکھوں سے لگا لوں گا اور دل میں بسا لوں گا، سینے میں اتاروں گا میں خار مدینے کا۔ اے عاشقان رسول، حقیقی عاشق مدینہ امیر اہل سنت کراچی سے مدینہ منورہ کے ارادے سے چلے تھے، یوں حالت احرام میں نہیں تھے، کیونکہ جو مکہ پاک کے ارادے سے میقات میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کی گاڑی جدہ شریف سے سوئے مدینہ جھومتی ہوئی روانہ ہوئی۔ یہ ایسا خوبصورت اور منفرد سفر تھا کہ اس کو کما حق ہو، یعنی جس طرح اس کا حق ہے، تحریر میں لانا قریب با ناممکن ہے، کیونکہ حقیقی دیوانہ مدینہ کے دل کی کیفیات کو الفاظ میں کیسے سمویا جا سکتا ہے۔ البتہ اپنے انداز میں سفر مدینہ کا حال پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان دنوں عرب شریف میں بڑی گرمی تھی، گویا سورج بھی فضائے عرب کی خوب برکتیں لے رہا تھا۔ امیر اہل سنت جس کار میں سوار تھے وہ ایئر کنڈیشن تھی اور باہر سخت لو چل رہی تھی، لیکن حقیقی دیوانہ مدینہ کی دل کی کیفیات بیان سے باہر تھیں۔ ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھنے کے باوجود آپ بار بار کار کا شیشہ کھول کر صحرائے عرب کی فضا سے لطف اندوز ہوتے۔ عاشقوں کے دیار محبوب سے اس طرح کے عاشقانہ انداز کوئی نئی بات نہیں۔ کوچہ محبوب کے ذرے ذرے سے الفت و محبت ہوتی ہے۔ آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ بہرحال گاڑی سوئے مدینہ جا رہی ہے اور نعت شریف چل رہی ہے۔ چونکہ زندگی کا پہلا سفر تھا، کبھی خوشی اور کبھی دل میں ہیبت سی ہوگی، کیونکہ عنقریب عاشقوں کی بستی مدینہ پاک میں حاضری ہے۔ کس بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کا قصد ہے؟ بہرحال دیوانگی کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی کسی دیوانگی پر اعتراض اور برے خیال کو دل میں نہیں لانا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم
اس عظیم دولت سے محروم رہیں۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ مدینے کی شان و عظمت کے کیا کہنے، یہ الفت و محبت کا حسین انداز کسی معمولی شہر یا معمولی جگہ سے نہیں، بلکہ یہ اس شہر مدینہ سے پیار کا اظہار ہے جو سب شہروں کا بادشاہ اور یہاں تشریف فرما ہونے والے سارے نبیوں کے شہنشاہ ہیں۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے مدینے کی 5 خصوصیات۔ یوں تو مدینے میں بے شمار خوبیاں ہیں، مگر حصول برکت کے لیے یہاں صرف 5 بیان کی ہیں۔ نمبر 1، روئے زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں جس کے مبارک نام اتنے ہوں جتنے مدینہ پاک کے نام ہیں۔ بعض علماء نے 100 تک نام لکھے ہیں۔ نمبر 2، مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل سکون پاتا۔ نمبر 3، یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرہ انور سے صاف نہ فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ نمبر 4، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ شریف میں آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ نمبر 5، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ یہاں مرنے والے کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، یہ رنگی فضائیں یہ ماہ کی ہوائیں، معطر معمبر ہے سارا مدینہ، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ۔ مدینہ آنے والا ہے۔ مدینے کے دیوانوں ذرا دل تھام کر سنیے، کیونکہ اب وہ گھڑی آیا ہی چاہتی ہے جب حقیقی عاشق مدینہ سچ مچ مدینہ منورہ جیسے حسین و دلکش شہر میں داخل ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ امیر اہل سنت کی گاڑی مدینہ پاک کی نور بار حدود میں داخل ہو، آپ نے گاڑی چلانے والے اپنے دوست سے فرمایا کہ میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شہر مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہتا، لہذا جب مدینہ پاک میں داخلے کا وقت آ جائے تو مجھے پہلے بتا دینا۔ شاید خیر خواہی و ہمدردی کی بنا پر یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کس طرح پیدل اس گرمی کے عالم میں مسجد نبوی شریف پہنچیں گے، اس دوست نے آپ کو مسجد نبوی شریف کے پاس آ کر بتایا، یہ لیجئے آ گیا مدینہ، اور یہ رہا سبز سبز گنبد، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، انوار یاں چھما چھم برسائیں ابر پہم، پر نور سبز گنبد پر نور ہر منارہ، مرحبا صد مرحبا۔ سامنے سبز سبز گنبد جگمگاتا نور برساتا چمک رہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ دیوانہ مدینہ وارفتگی و شوق میں جھومتا ہوا یہ کہتا ہوا گاڑی سے اترا کہ میرا سامان آپ سنبھالیں، میں تو جن کے لیے آیا ہوں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کیف و سرور کے عالم میں بغیر چپل ہی گاڑی سے نیچے تشریف لائے۔ اترنے کو تو اتر گئے، لیکن مدینہ پاک میں سبز سبز گنبد سے سورج بھی خوب فیضان لے رہا تھا۔ گرمی اور لو شریف کی ایسی حاضری تھی کہ گویا خاک مدینہ پر کوئی چل کر تو دکھائے۔ جیسے ہی آپ نے زمین پر پاؤں رکھا
تو تپش کی شدت پنڈلیوں سے اوپر تک محسوس ہو رہی تھی۔ زمین پر پاؤں رکھنا دشوار تھا۔ زندگی میں کبھی ایسی تپتی زمین نہ دیکھی تھی۔ بالآخر آپ نے اپنے گلے سے سفید رنگ کا رومال اتارا اور اس کو زمین پر بچھا لیا۔ چند قدم اس پر چلتے اور پھر رک جاتے۔ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ مدینہ پاک میں ننگے پاؤں رہنا کیسا؟ مدینے کے دیوانوں، عاشق مدینہ کی اپنی آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضری کا یہ تصوراتی منظر بڑا ذوق افزا ہے کہ آقا کی مبارک گلیوں میں چپل بھی نہیں پہننی ہو سکتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو عاشق رسول تھے، مگر وہ تو مدینے میں چپل پہنتے تھے، ہم ان سے بڑھ کر عاشق رسول تو نہیں ہو سکتے۔ تو عرض یہ ہے کہ واقعی ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر عاشق رسول نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کوئی مدینہ پاک کی محبت و تعظیم میں چپل نہیں پہنتا تو شریعت میں اس سے منع بھی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اس بابرکت مقام کا ادب ہے، اور مبارک مقام پر پاؤں سے جوتے اتارنے کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ پارہ 16 سورہ طہ آیت نمبر 12 میں ہے۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرآن نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ادب کے لیے جوتا اتارنا سنت نبوی ہے۔ پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ مدینے میں ننگے پاؤں، کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ مست مئے الفت ہے مدہوش محبت ہے، فرزانہ ہے دیوانہ دیوانہ ہے فرزانہ۔ الفاظ معنی، مست یعنی گم، مئے الفت یعنی محبت کی شراب، فرزانہ یعنی عقل مند۔ کہاں وادی طوا کہاں شہر مدینہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ملک شام میں طور پہاڑ کے قریب واقع پاک جنگل طوا اس لیے مقدس و بابرکت جگہ تھی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے گزرنے کا مقام تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی گزرگاہ کا جب یہ مقام ہے تو جہاں سارے نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 10 سال تک ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما رہے اور اب بھی اپنے مبارک جسم کے ساتھ وہیں تشریف فرما ہے، اس مقام کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ وادی طوا انبیاء کرام کی گزرگاہ، جبکہ ساری کائنات کا نگینہ مدینہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ۔ ایک روایت کے مطابق وادی طوا میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ بھی ہیں، جبکہ مدینے میں سارے نبیوں کے سردار آرام فرما ہیں۔ وادی طوا میں کلیم اللہ سے خطاب ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ میں حبیب اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طوا تشریف لائے، جبکہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک ہجرت کا حکم دیا گیا۔ الغرض مدینہ پاک کی عظمت و شان بیان کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بنا شہ نشیں خسروے دو جہاں کا، بیاں کیا ہو عز و وقار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ۔ عاشقوں کے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہشت خلد آئیں وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب۔ الفاظ معنی، ہشت یعنی 8، خلد یعنی جنت، کسب لطافت یعنی تر و تازگی لینا، ابر یعنی بارش، بہاران عرب یعنی عرب کی بہار۔ ایک اور شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی سنہری جالیوں پر حاضری۔ اے عاشقان رسول، مدینے کی دھوپ شریف کی اسی زوردار حاضری کے ساتھ عاشق مدینہ امیر اہل سنت مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوئے۔ جدہ شریف سے مدینہ پاک کی حاضری کے دوران گاڑی میں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے کلام کا یہ شعر ڈھارس بندھا رہا تھا، تھے پاؤں میں بے خود کے چھالے تو چلا سر سے، ہوشیار ہے دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ۔ اے سبز سبز گنبد کے دیدار کی تڑپ رکھنے والو، ذرا غور تو کیجئے، ایک عام مسلمان بھی جب پہلی بار حاضری مدینہ کی سعادت پاتا ہے تو خوب خوشیاں مناتا ہے، پھر جب اس بندہ مومن کی معراج کا وقت آ پہنچے اور وہ اس ہریالے سبز سبز گنبد تلے جسے ساری زندگی تصویروں میں دیکھا، نعتوں میں سنا، خوش نصیبوں نے خواب کی وادیوں میں چوما ہوتا ہے، وہ عین جاگتے میں سامنے اپنے جلوے لٹا رہا ہو تو کیا حسین منظر ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا پر لطف وہ منظر ہوگا جب حقیقی عاشق مدینہ نے اس سبز سبز گنبد اور نور بار مینار کا دیدار کیا ہوگا۔ اس وقت قلب و جگر کی کیا کیفیات ہوں گی، کیا آنسوؤں کی قطاریں، آہوں اور سسکیوں کی پکار ہوئی ہوگی۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جن عاشقان رسول نے عاشق مدینہ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تھا، ان کا سلام اور دل ہی دل میں نہ جانے کیا کیا عرض حال بیان کیا ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار سنہری جالیوں پر حاضری، وہ بھی اس دیوانگی کی کیفیت میں، مرحبا صد مرحبا۔ حال دل بیان کرنے کے بعد آپ واپس مڑے تو وہی دوست جو آپ کو جدہ شریف سے لائے تھے مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ پھر آپ واپس اپنی قیام گاہ جو کہ مسجد نبوی شریف سے قریب ہی تھی وہاں تشریف لائے۔ واپس آ کر جو آپ کے آنسوؤں کا بند ٹوٹا تو وہ جلد رک نہ سکا۔ ہر عاشق رسول کی پہلی حاضری مدینہ کی کچھ نہ کچھ خاص کیفیات ہوتی ہیں۔ کسی نے خوشی خوشی دیدار کی خوشخبری پائی تو کوئی روتا ہوا آیا اور روتا ہی رہا۔ دیوانگی مدینہ کا ہر وہ انداز جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کے صدقے عشق مدینہ
و عشق شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال نعمت عطا فرمائے۔ ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں، یا رسول خدا میں مدینے میں ہوں، تم نے بلوا لیا میں مدینے میں ہوں، میری عید آج ہے میری معراج ہے، میں یہاں آ گیا میں مدینے میں ہوں۔ محبوب کو منانے کے نرالے انداز۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ کسی نے وقت کے عظیم الشان بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاضری مدینہ منورہ کے دوران مسجد نبوی شریف میں فقیرانہ لباس پہنے، کندھے پر مشکیزہ اٹھائے، زائرین حرم کو پانی پلاتے دیکھ کر کہا، کیا آپ غزنی کے شہنشاہ نہیں؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جواب دیا، میں شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں، اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر و گدا ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے کو یہ دیوانگی بھرا جواب بہت ہی پیارا لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ شاہی کر و فر اور روب و داب کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس شخص نے بڑھ کر کہا، آپ نے اتنی بڑی جسارت کی، مدینہ پاک کی حاضری اور یہ شاہی دبدبہ؟ جو جواب مصری شہنشاہ نے دیا وہ بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ شاہ مصر بولا، اے سوال کرنے والے، یہ بتاؤ یہ بادشاہی کس ہستی نے عطا کی؟ یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عنایت فرمائی ہے، لہذا شاہی تاج و لباس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والا اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لے۔ جس دم سوئے طیبہ سفر ہو، آنکھیں تر ہوں پھٹتا جگر ہو، اور عطا ہو سوزش سینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سامنے جب ہو گنبد خضرا، قلب و جگر ہوں پارا پارا، بہہ نکلے اشکوں کا دھارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق مدینہ کی مدینے سے با کمال محبت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ذکر مدینہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی مدینہ پاک سے محبت کی مثال اس زمانے میں ملنا دشوار ہے۔ آپ نے بچوں کی زبان پر بھی ذکر مدینہ جاری کر دیا۔ آپ کی دن رات کی مسلسل کوششوں سے بنائی گئی دنیا اسلام کی سب سے بڑی اصلاحی اور دینی تحریک دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں عاشقان رسول کے سینوں میں شمع عشق رسول جلانے اور سنت عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ یہ دینی تحریک کم و بیش 80 شعبوں کے ذریعے قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے۔ آئیے اب آپ کو اس عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی محبت مدینہ سے رچے بسے ہوئے انداز سے چند ایسے شعبوں کے نام بیان کروں جن کے نام ہی میں ذکر مدینہ اور یاد مدینہ کا خوب اظہار ہے۔ اسلامی لٹریچر لکھنے والے شعبے کا نام المدینۃ العلمیہ، مدنی مراکز مساجد کا نام فیضان مدینہ، درس نظامی عالم کورس کروانے والے مدارس کا نام جامعۃ المدینہ، قرآن کریم حفظ و ناظرہ مفت کروانے والے مدارس کا نام مدرسۃ المدینہ، اردو سمیت کم و بیش 30 سے زائد زبانوں میں اسلامی کتابیں پرنٹ کر کے دنیا بھر میں دین کا پیغام عام کرنے والے ادارے کا نام مکتبۃ المدینہ، بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم دینے والے اسکول کا نام دارالمدینہ، اردو، انگریزی اور بنگلہ زبان میں نیکی کی دعوت عام کرنے والے 100% اسلامی چینل کا نام مدنی چینل، اور دینی و دنیاوی معلومات سے مالا مال علم دین سیکھنے کا
لاجواب و بے مثال سوال و جواب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص و استقامت کے ساتھ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لینا نصیب فرمائے۔ عاشق مدینہ کی عشق مدینہ سے بھرپور ایک بے مثال دعا: کاش گناہ بخشنے والا خدائے غفار مجھ گناہ گار کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، جب تک زندہ رہوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم رہوں، ذکر مدینہ کرتا رہوں، نیکی کی دعوت کے لیے کوشاں رہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پاؤں اور بے حساب بخشا جاؤں، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو۔ آہ کاش ہر وقت نظارہ محبوب میں گم رہوں۔ اے اللہ پاک، اپنے حبیب پر بے شمار درود و سلام بھیج، ان کی تمام امت کی مغفرت فرما، آمین۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی! جاری ہے الحمدللہ، امیر اہل سنت کے پہلے سفر مدینہ کی پہلی قسط مکمل ہوئی۔ اگلی قسطیں بھی انشاءاللہ الکریم منظر عام پر آئیں گی۔ امیر اہل سنت کے مدینہ پاک میں معمولات، امیر اہل سنت کی اپنے پیر و مرشد سے پہلی ملاقات، امیر اہل سنت کی حکایات مدینہ، امیر اہل سنت کی علماء کرام سے یادگار ملاقاتیں، امیر اہل سنت کا پہلا سفر حج ماں مکے سے مدینے کا سفر، امیر اہل سنت کی مدینہ پاک سے جدائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔